اور واقعہ یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کے یہ دونوں فیکلٹیز متحد ہوں اور سپلٹ پرسنالٹیز نہ ہو کہ دل کچھ کہہ رہا ہو اور دماغ کچھ اور کہہ رہا ہو، بلکہ یہ کہ دل و دماغ کے اتحاد کے ساتھ وہ جو بھی راستہ انہوں نے اختیار کیا ہو علی وجہ البصیرت، وہ اس پر گامزن ہو۔ ذہنی اطمینان کے سلسلے میں کل میں عرض کر چکا ہوں، آج صرف 2 جملے عرض کروں گا۔ ایمان سے ان تمام سوالات کا بنیادی جواب مل جاتا ہے کہ جن سے فلسفے میں بحث کی جاتی ہے۔ ایک ورلڈ ویو، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ آیا یہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، خود بخود بنی ہے اور خود بخود چل رہی ہے، یا کوئی اس کا بنانے والا ہے، کوئی اس کا چلانے والا ہے؟ اگر کوئی بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، تو اس کی ذات کیسی ہے، صفات کیسی ہے؟ اس کے ساتھ ہمارا کوئی ربط و تعلق ہے؟ ربط حادث بالقدیم، اگر یہ کائنات حادث ہے اور وہ ذات قدیم ہے تو ان کے مابین ربط و تعلق کیا ہے؟ ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ مبدأ و معاد، میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب کا عنوان ہے مبدأ و معاد۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ ہماری زندگی کے سفر کا آغاز کیا ہے اور اس کا آخری منزل کون سی ہے، سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، اس کا تو پھر منطقی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، رہا یہ وہم کہ ہم ہیں تو یہ بھی کیا معلوم۔ واقعہ یہ ہے کہ اس کا نتیجہ اسکیپٹسزم ہے یا ایگنوسٹسزم، ارتیابیت ہے یا لاحقیت۔ اسی طریقے سے خیر کیا ہے، شر کیا ہے، یہ کوئی مستقل ویلیوز ہیں یا کچھ ہمارا خیال ہی ہے؟ نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو، یہ حقیقت ہے یا یہ کہ کوئی مستقل ویلیوز ہیں؟ پھر یہ کہ علم کیا ہے، علم کی حقیقت کیا ہے؟ علم بالحواس میں معلوم ہے، علم بالعقل اس کا تجربہ ہر شخص کو ہے، آیا اس سے ماورا بھی کوئی سورس آف نالج ہے؟ یہ بنیادی سوالات ہیں، فلسفے کی مختلف شاخیں بحث کرتی ہیں، میٹافزکس ہے، اسی طرح ایتھکس ہے، اسی طریقے سے ایپسٹمولوجی ہے، سائیکالوجی ہے، انسان جو ہے اس کے محرکات عمل کیا ہے؟ آیا صرف حیوانی جبلتیں ہی ہیں جو تمام حیوانات میں ہیں یا اس سے بالا تر بھی کوئی انسانی وجود کی کوئی اور حقیقت ہے؟ یہ تمام سوالات ہیں کہ جن سے فلسفی جب سے انسان نے سوچنا سیکھا ہے اس وقت سے گریپل کرتے رہے ہیں، کوشش کرتے رہے ہیں، کشتیاں لڑتے رہے ہیں، جو ملا ہے پیش کرتے رہے ہیں، اس کا کچھ نہ کوئی ورلڈ ویو کہیں سے بناتے ہیں جوڑ کر کہ یہ ہے، ہماری سمجھ میں یہ آیا۔ ایمان بھی در حقیقت ایک مکمل ورلڈ ویو ہے، یا جرمن فلسفے کی اصطلاح میں ویلٹ آن شاؤنگ ورلڈ ویو بیسڈ آن اسپیشل اینگل آف ویو وہ ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ورلڈ ویو یہ وہ ہے کہ جو فطرت انسانی کے ساتھ کامل مطابقت رکھتا ہے، اس سے ایک ایسا سکون، ایک انبساط معرفت معلوم ہوتا ہے کہ سارے مسائل کا حل ہو گیا، روشنی ہو گئی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ آج چونکہ یہ نور کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، نور ایمان اور اس کے 2 اجزاء، نور فطرت، نور وحی، وہ تو اس پر تو بعد میں گفتگو ہوگی، لیکن جان لیجیے اصل میں نور سے انسان کو سکون ملتا ہے، اندھیرے میں بے چینی ہوتی ہے۔ ابھی یہاں اندھیرا ہو جائے آپ سب بے چین ہو جائے، کچھ پتہ نہیں آگے کون ہے دائیں کون ہے، کوئی چلا تو نہیں آ رہا ہے، کوئی ٹکر تو نہیں مار دے گا، کچھ پتہ نہیں۔ اور جب روشنی ہے سب معلوم ہے، دائیں کیا ہے، بائیں کیا ہے، آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، سب کا اطمینان ہے۔ تو در حقیقت وہ ذہنی اطمینان حاصل ہوتا ہے اس ایمان کے نتیجے میں۔ دوسری شے ہے قلبی اطمینان۔ قلب کو جو عوارض لاحق ہوتے ہیں ان میں ایک طرف تو خیر خوشی بھی ہوتی ہے، مسرت بھی ہوتی ہے، انبساط بھی ہوتا ہے، لیکن اس سے تو آدمی کو چنتا نہیں ہوتی، تشویش نہیں ہوتی۔ لیکن جب غم ہو، رنج ہو، حزن ہو، صدمہ ہو، کرب ہو، دکھ ہو، جیسے کہ مہاتما گوتم بدھ کے الفاظ سروم دکھم، اس کائنات میں دکھ ہی دکھ ہے، یہاں تو کوئی سکھ چین کا نام ہی نہیں ہے، دکھ ہی دکھ ہے۔ اور آج کل کا ایک جدید فلسفہ ایگزسٹانشلزم، اس کا بڑا جس نے کہ اسے بہت مرغوب بنا دیا ہے نوجوانوں میں، وہ یہی ہے، وجود کا کرب کو انسان محسوس کرے۔ تو ایک طرف رنج ہے، غم ہے، دوسرے اندیشے ہیں، خدشے ہیں، یوں نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے، وہ میرا کچھ بگاڑ دے گا، اس سے نقصان ہو جائے گا، وہ شیر کھڑا ہے کھا جائے گا، یہ سانپ ہے کاٹ لے گا، یا فلاں دشمن ہے، فلاں میرا افسر ہے، باس ہے، وہ ناراض ہو گیا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جن کو قرآن نے خوف اور حزن، امن در حقیقت نام ہے خوف اور حزن کے زائل، رستگاری۔ اگر ان 2 چیزوں سے انسان کو اطمینان حاصل ہو جائے تو یہ قلبی امن، قلبی سکون۔
اس پر کل گفتگو ہوئی تھی، اور اس میں چونکہ لفظ تصوف بھی استعمال ہو گیا تھا اور احسان کی اصطلاح جو خالص قرآنی ہے، اس پر جو مستفسرین حضرات تھے ان میں سے ایک صاحب نے جو سوال کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ یہ تصوف کے حوالے سے، اگرچہ میں نے ان کے سوال کا جواب تو دے دیا تھا، کہ جو تصوف کا موضوع ہے اس کے لیے قرآنی اصطلاح ہے مرتبہ ولایت، موالات باہمی، اللہ اور بندے کے مابین باہمی دوستی۔ اللہ مولا ہے انسانوں کا، ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور بندہ مومن وہ در حقیقت اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ لیکن یہ کہ کچھ تھوڑا سا مجھے یہ خیال ہوا، اور میں کل نوٹ کر کے بھی لایا تھا، لیکن چونکہ وقت نہیں تھا اس لیے میں اس پر گفتگو نہیں کر سکا۔ تصوف کے بارے میں بھی چونکہ بہت کچھ اشکالات ذہنوں میں ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ چند منٹ آج لے لوں اس کام پر، کہ میں تک کا جو بھی حاصل مطالعہ ہے یا غور و فکر کے جو نتائج ہیں تصوف کے بارے میں، وہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں، اس لیے کہ اس کا بڑا گہرا تعلق جو ہے ایمان کی بحث سے، اس لیے کہ میرے نزدیک تصوف کا جو اصل ہدف ہے وہ یہی ہے کہ ایمان انسان کے قال سے بڑھ کر حال کی شکل اختیار کرے۔ یہ تصوف کا اصل مقصد ہے۔ ایک ہے قول، اقرار باللسان، آمنت باللہ و ملائکتہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، لیکن جب یہ ایمان قال سے گزر کر حال بن جائے، یہ شے دیگر ہے اب یہ، جس کو ہم اب تک یقین سے تعبیر کرتے رہے یا حقیقی ایمان سے، اس کی تعبیر کی ایک صورت یہ ہے کہ ایمان انسان کا حال۔ اس اعتبار سے تصوف کی بحث جو ہے وہ ایمان کی بحث سے جدا نہیں ہے۔ چند باتیں میں نے نوٹ کی ہیں اور جلدی کوشش کروں گا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ آج کا اصل سبق تو ابھی باقی ہے۔ پہلی بات نوٹ فرما لیجئے کہ تصوف ایک مجہول النسب لفظ ہے، اصطلاح ہے، اس کا نسب ہی معلوم ہے۔ صرف اس پر اکتفا نہیں کر رہا میں کہ یہ کہوں کہ یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ قرآن اور حدیث میں تو اور بھی بہت سے الفاظ نہیں ہیں، اور لیکن وہ ہمارے ہاں قبول عام حاصل کیے ہوئے۔ مذہب کا لفظ نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ قرآن میں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ وہ تو ما بین الدفتین ہمارے سامنے ہے۔ حدیث میں ممکن ہے کہیں آیا، وہ ذخیرہ اتنا وسیع ہے کہ کوئی کیٹیگوریکل کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے عقیدہ میرے علم کی حد تک تو نہ قرآن میں نہ حدیث میں، یہ بھی بات کی اصطلاح ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان اصطلاحات کو تو ہم لوگ تسلیم کرتے ہیں، بڑے سے بڑا وہابی بھی تسلیم کرتا ہے، لیکن تصوف پر آ کر جو ہے وہ کچھ وہ اٹکتی ہے، وہ کڑوی گولی حلق ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ نہ قرآن اور حدیث کی اصطلاح ہے، نہ ہی اس کا نسب معلوم، مجہول النسب ہے۔ اس لیے کہ یہ بن سکتا ہے باب تفاعل تو صوف سے بن سکتا ہے، وہی معنی کہ ابتدائی جو صوفیات تھے وہ اپنے جسم کو تکلیف دینے کے لیے اونی لباس پہنتے تھے، کمبل اسی کا لباس بنا ہوا ہے تاکہ وہ کاٹتا رہے اندر، وہ نرم اور بہت ہی نرم و نازک لباس نہیں، تو اس سے شاید یہ بنا ہے۔ کچھ لوگ کھینچ تان کر کے کوشش کرتے ہیں صفا سے مشتق قرار دے دیں، وہ بنتا نہیں کسی قاعدے سے بھی۔ صفائے قلب یقیناً اس کا موضوع تو ہے، لیکن صفا سے تصوف کا لفظ میرے نزدیک، میرے علم کی حد تک، جتنی تھوڑی سی صرف و نحو میں جانتا ہوں، اس سے نہیں بنتا۔ دوسری بات یہ کہ تصوف کے دو رخ ہیں، جو تصوف آج تک بھی ہے سامنے۔ ایک اس کا فلسفیانہ رخ ہے۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اگرچہ مسلمانوں میں فلسفیوں کی حیثیت سے تو کچھ اور اشخاص مشہور ہیں، کندی، فارابی، ابن سینا، ابن رشد، لیکن یہ حضرات جو ہیں سب کے سب ارسطو کے متبعین، اور انہوں نے ارسطو کی منطق کے حوالے سے دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، بڑی سخت ٹھوکریں کھائیں۔ یہ انہی نتائج تک تقریباً پہنچے ہیں جن کی ہمارے ہاں ایک بڑی اہم مثال ہے۔ آج اگر آ گئے ہمارے ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری صاحب، تو جس جگہ وہ آج ہیں وہاں ہوتے تھے ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب۔ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کی کتاب اسلام بہت بدنام ہوئی پاکستان میں، اور اس پر اس کے خلاف 68 میں ایجیٹیشن چلا تھا، اور وہ ایجیٹیشن ہی در حقیقت ایوب خان کے زوال کا نقطہ آغاز تھا، بلکہ نقطہ آغاز تو وہ فروری میں جو عید الفطر کے چاند کا جھگڑا ہوا تھا وہ تھا، لیکن یہ کہ وہ پھر اپنے زینت کو پہنچا ہے وہ اینٹی فضل الرحمان جو ایک ایجیٹیشن میں۔ تو انہوں نے جو نبوت کا تصور پیش کیا اور وحی کا، وہی ہے کہ جو ان فلاسفہ کا تصور ہے، بلکہ ان کی ڈاکٹریٹ کا اصل میں تھیسس اسی موضوع پر تھا، کانسیپٹ آف پروفیسی ان اسلام، اور وہ ہمارے جو متکلمین ہیں یا اہل سنت ہیں ان کے نزدیک وہ تقریباً کفر کے درجے کو پہنچانے والی، اسی لیے وہ اس قدر شدت کے ساتھ جو ہے وہ ایجیٹیشن ہوا۔
میں مسلمانوں کے صحیح فلسفی صوفیہ ہیں. کہ وہ صوفیہ ہیں. اور یہ قول میں نقل کر رہا ہوں، میں اس قول کا ناقل ہوں. اس قول کے اصل قائل ہیں مولانا امین احسن اصلاحی. انہوں نے خود مجھ سے یہ الفاظ کہے، اگرچہ وہ تصوف کے بڑے دشمن ہیں، اور یہ بات بھی وہ کہتے ہیں کہ تصوف کل کا کل ضلالت ہے. مجھے اختلاف ہے اس میں یقیناً ضلالت بھی در آئی ہے، مختلف غلط نظریات بھی آ گئے ہیں، لیکن کل کا کل تصوف مجھے شدید اختلاف ہے ان سے کہ کل کا کل تصوف جو ہے وہ ضلالت ہے. البتہ انہوں نے مانا ایک دفعہ کہ اصل جو فلسفی ہیں اسلام کے وہ ہیں صوفیہ، اور سب سے مشکل جو فلسفہ ہے وہ فلسفہ وجود ہے. اس سے بحث تو صوفیہ نے کی ہے، وہ وحدت الوجود ہو یا وحدت الشہود ہو، میں اس کی طرف جو ہے اشارہ کر چکا ہوں. میں اس وقت اس سے زیادہ اس کے بارے میں گفتگو نہیں کروں. تو جہاں تک تو فلسفیانہ پہلو ہے تصوف کا، وہ تو بہت کم لوگ ہیں کہ جو اتنی اہلیت رکھتے ہوں کہ ان مسائل کو سمجھیں. یہ مشکل ترین مسئلہ ہے فلسفے کا، ماہیت وجود. لیکن یہ کہ جو تصوف کا عملی پہلو ہے وہ ہے جو زیادہ لوگوں کے علم میں ہے. یہ جو عملی پہلو ہے تصوف کا، اس کا مقصد تزکیہ نفس ہے. چونکہ تزکیہ نفس اس کا مقصد ہے. اب یہ بات میری ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک تاریخ انسانی کے سب سے بڑے ماہرین نفسیات ہمارے صوفیہ ہیں. جس گہرائی میں انہوں نے نفس انسانی کی جو گہرائیاں ہیں ان میں اتر کر مشاہدہ کیا ہے کہ کیا حقائق ہیں، کیا کچھ ان کے اندر، کیا کچھ جو ہے معجزن ہے، کیسے کیسے طوفان ہے انسان کے نفس کے اندر. تو صوفیہ اکرام سے بڑھ کر کوئی جدید تو واقعہ یہ ہے کہ جو مادہ پرستانہ نقطہ نظر رکھنے والے جو ماہرین نفسیات ہیں ان کو تو وہاں تک رسائی حاصل ہی نہیں. لیکن یہ ہے کہ جو گہرائی، اگر آپ جو انسانوں کی قسمیں بیان کی ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نفسیات کے حوالے سے، میں تو جب پہلی مرتبہ پڑھا دنگ رہ. اب اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا. تصوف میں جو چیزیں زیر بحث آتی ہیں وہ سلوک ہے، وصول الی اللہ، تقرب الی اللہ کے لیے چلنا، آگے بڑھنا. اسی لیے اس میں مقامات کا تذکرہ. میں نے کل یہ لفظ استعمال کیا تھا، مقام صبر ہے، مقام شکر ہے، مقام محبت ہے، مقام تسلیم ہے، مقام رضا ہے، مقام توکل ہے. یہ مقامات جب سفر کر رہا ہے ایک انسان تو اسٹیشن آتے ہی ہیں. اب ساہیوال آ گیا ہے، اب کھانے وال آ گیا ہے، اب ملتان آ گیا ہے. اسی طریقے سے اس سلوک میں تقرب الی اللہ، وصول الی اللہ، اس میں کچھ مقامات ہیں، ان سے بڑی گہری بحث جو ہے انہوں نے کی ہے. ہمارے صوفیہ کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں فلسفیوں کی تو رسائی ہے ہی نہیں. میں خود ابھی اس کی میں نے تائید کر چکا ہوں کہ فلسفہ، کل میں نے الفاظ استعمال کیے تھے، فلسفہ محض جس میں سارا دار و مدار منطق پر ہو، اور منطق وہ ہے جو ہمارے حواس اور ہمارے مشاہدات سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں ان پر مبنی ہے. اس کا جو منطقی انتہا ہے، اس کی کلائمیکس، اس کا لاجیکل، اس کا جو ہے اینڈ، وہ ارتیابیت ہے اور یا لاغیت. تو در حقیقت اگر کسی نے دلیلوں سے کچھ اللہ کو ماننا چاہا ہے تو علامہ اقبال نے اپنے پہلے خطبے میں کہہ دیا ہے، کانٹ کی پوری تصویب کرتے ہوئے اور تائید کرتے ہوئے، کہ کانٹ نے جو بات کہی تھی کریٹیک آف پیور ریزن میں، انہوں نے کہا تھا کہ آنٹولوجیکل، ٹیلیولوجیکل، کاسمولوجیکل جتنے آرگومنٹس دیے گئے ہیں وجود باری تعالیٰ کے اس بات کے لیے، سب جو ہے دلیل کو کاٹ دیتی ہے، وہ منطقی دلائل منطقی سے کٹ جاتے ہیں. لہذا مولانا روم کا شعر سنا رہا ہوں کہ پائے استدلالیاں چوبی بوت، پائے چوبی سخت بے کم کی بوت. یہ استدلال وغیرہ سے اور منطق سے اللہ تک آپ نہیں پہنچ سکتے. یہ کوئی اور چیزیں ہیں، کچھ اور کام کرنے پڑتے ہیں جس سے کہ انسان کو ایک یقین حاصل ہوتا ہے کہ دور بینا نے بارگاہ الست، جس پہ اینا برداند کے ہست، جس سے کہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ ہاں ہے. یہ علامہ اقبال نے جس طریقے سے اس کا اس بات کیا، میں بعد عرض کروں گا. تصوف کا حاصل ہے مرتبہ ولایت، راضیتم مرضیہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، باہمی رضامندی. بندہ اللہ سے راضی، اللہ بندے سے راضی. بندہ اللہ کا دوست، اللہ بندے کا دوستی بھی کیسی کیسی ہے. تقرب النوافل کا تو وہ مقام آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے خود حدیث قدسی میں اپنے اس دوست کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا. اور یہ حدیث تو سب مانتے ہیں، محدثین کے نزدیک مستند ہے. میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ.
اس حد تک کام ہے۔ بہرحال دوسری بات جو ہے وہ تقرب بالفرائض کا، اس میں ایک قول مجھے ایک صاحب نے بتایا، میں نے تو خود نہیں پڑھی ہے، لیکن یہ کہ خصوص الحکم میں یا دوسری جو ان کی تصنیف ہے ابن عربی کی، ان کا قول سنایا کہ تقرب بالفرائض کے نتیجے میں بندہ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے، اور تقرب بالنوافل کے نتیجے میں اللہ بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ بہرحال اس میں فرق و تفاوت تھوڑا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس درجے قرب جو ہے حدیث سے صحیح سے ثابت ہے، یہ مرتبہ ولایت جو ہے۔ لیکن اس مرتبہ ولایت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ اسلام ایمان کی منزلیں طے ہو کر بندہ احسان کے مرتبے پر فائز ہوگا، اس لیے کہ یہ ایمان ہی کی گہرائی تو ہے، در حقیقت یہ اسی کی انٹینسٹی، اس کی گہرائی، اس کی شدت، اس کی گہرائی ہی میں تو اضافہ ہے۔ ایمان انسان کا حال بن گیا، جب یہ کیفیت ہوگی تو بندے کی اطاعت، بندے کی عبادت، بندے کی فدویت، بندے کی فدائیت اللہ کے لیے وہ آسمان کو چھوئے گی۔ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، جس کی بہترین مثال میں کل دے چکا ہوں درخت کی، کہ درخت جتنا اوپر جاتا ہے جڑ اتنی ہی نیچے جاتی ہے، جتنا اونچا درخت ہوگا جڑ اتنی نیچی ہوگی۔ تو یہ ایمان کی گہرائی ہوگی تو درخت اوپر جائے گا۔ یوں سمجھئے کہ جو ایمان کے ثمرات ظاہری ہیں وہ درخت ہے، اس کی شاخیں ہیں، اس کے پتے ہیں، اس کے پھول ہیں، اس کے پھل ہیں، برگ و بار ہیں۔ جڑ جو ہے وہ ہے ایمان کے ثمرات باطنی، اس کی جتنی گہرائی ہوگی اتنا ہی درخت اونچا جائے گا۔ اس اعتبار سے مرتبہ ولایت اور احسان میں کوئی تضاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں، جڑ جڑ ہے، درخت درخت ہے۔ اس اعتبار سے میں نے کہا تھا کہ یہ دو چیزیں علیحدہ ہیں۔ ایمان کا حال بن جانا یہ مرتبہ ولایت ہے، اور پھر اس کا ظہور ہوگا اطاعت، جہاد فی سبیل اللہ، جان اور مال لگا دینا، فدویت، فدائیت، ہر وقت انسان حاضر، واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جاں راحت تن صحت داما، سب بھول گئی مصلحتیں اہل ہوس کی۔ ایک بات اور اس میں عرض کرتا ہوں، کل وہ بات رہ گئی تھی، ایمان کے جو مقامات جو میں نے سلوک کے کل بیان کیے، ان میں سے ایک تو ہو گیا تھا بیان، تسلیم و رضا، راضی برضائے رب۔ انسان یہ جان لے، اس لیے کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس میں چاہے کتنے ہی اسباب و علل ہیں مادی، لیکن اصل مسبب الاسباب اللہ ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے باذن رب ہو رہا ہے، تو میرے رب کی طرف سے ہے۔ تو ہر ساقی ماریخ عین الطاف است، کشتگان خنجر تسلیم را، ختمات غیب جانے دیگر، جو میرے رب کی طرف سے ہے، اس پر کیا شکوہ، کیا شکایت، کیا رنج، کیا غم، یقیناً اسی میں میری خیر ہے۔ میں تو شارٹ سائٹڈ ہوں، میں نہیں جانتا کہ میرا خیر کس میں ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تو معلوم یہ ہوا کہ راضی برضائے رب، یہ در حقیقت ایک ہے تسلیم و رضا۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، پہلے راضی تیری عادت ہی صحیح۔ لیکن دوسرا جو اہم ترین ہے، اسی کا ایک منطقی نتیجہ یا دوسرا تصویر کا رخ، وہ ہے توکل اور تفویض۔ رضا اس پر ہے جو ہم پر وارد ہو رہا ہے، جو حالات بھی آ رہے ہیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ ایک ہے جو ہم سے صادر ہو رہا ہے، افعال، اعمال، بھاگ دوڑ، سعی و جہد، تگ و دو جو ہم کر رہے ہیں، اس میں جو چیز ایمان باللہ کا منطقی نتیجہ ہے وہ ہے توکل۔ کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، سارے اسباب و وسائل موجود ہوں، کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا اگر اللہ نہ چاہے۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ صبح مجھے جانا ہے راولپنڈی اور گاڑی بھی ٹھیک ہے، سروس بھی آج ہوئی ہے، پیٹرول بھی ہے، بس چلوں گا، معلوم ہوا آپ محجوب ہو گئے، اللہ کو بھول گئے، اللہ بیچ میں یاد نہیں رہا۔ وہ جو کل امام راضی کا میں نے آپ کو قول سنایا تھا کہ معرفت کا اونچا مقام تو یہ ہے کہ ہر شے سے پہلے اللہ نظر آئے، درمیانی مقام یہ کہ ہر شے کے ساتھ ہی اللہ بھی نظر آئے، اور یہ بڑا گھٹیا درجہ ہے کہ ہر واقعے کے وقوع کے بعد تو اللہ یاد آ جائے، یہ تو بڑا گھٹیا ہے، ہمیں تو کبھی یاد آتا ہی نہیں۔ لیکن یہ کہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اذن رب نہ ہو، یہ یقین اگر نہیں ہے، ہوگا وہ، اگرچہ توکل کے وہ غلط معنی جو ہے اللہ پر چھوڑ کر بیٹھ گئے، ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ گئے، وہ تصور نہیں ہے۔ پوری محنت کرو، اعدوا لہم ما استطعتم، جتنا امکان کے اندر ہے ساز و سامان فراہم کرو دشمن کے مقابلے کے، تمام وسائل و اسباب استعمال کرو، وسائل و اسباب یہ عالم اسباب ہے، استعمال کرو، لیکن کبھی یہ نہ سمجھنا کہ نتیجہ ان سے برآمد ہو جائے۔
چاہے گا وہ جو اللہ جو چاہے گا وہ. ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. میں نے آپ کو کل ایک حدیث سنائی تھی، اس کا ایک جملہ اور بھی ہے. اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، آپ نے کسی کام کے لیے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، کافی عرصے سے آپ تک وہ دو کر رہے تھے، کوئی کام آپ کرنا چاہتے تھے نہیں ہو پائے، کوئی موقع تھا آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، بیٹھے ہیں رنج اور غم اور صدمے میں، اتنی محنت کی، اتنی بھاگ دوڑ کی، اتنا پیسہ خرچ کیا، سفارشیں بھی کروا لی، اپنی عزت نفس کا دھیلا بھی کروا لیا، سب کچھ کروا لیا، پھر بھی نہیں. صدمہ اور رنج کتنا ہو. اب اس حدیث کے الفاظ سنیے. فعلم، یہ وہی حدیث ہے جو کل میں نے آپ کو سنائی تھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے، کہ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضور آگے ہیں، تو حضور نے فرمایا یا غلامو انی اعلمک بکلمات، اے نوجوان میں تمہیں چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں، غور سے سن. ان میں وہ کل سنا چکا ہوں میں آپ کو کہ تمام انسان مل کر چاہیں کہ تمہیں کوئی غضب پہنچا سکیں، پہنچا نہیں سکتے مگر وہ جو اللہ نے لکھ دیا. تمام انسان مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے، دھیلے بھر کا فائدہ، الا یہ کہ اللہ نے لکھ دیا. جف القلم رفعت الاقلام وجفت الصحف، چیز اب طے ہے اللہ کے علم قدیم کے اندر. اسی میں آتا ہے یہ فعلم انما اخطأک لم یکن لیصیبک وما اصابک لم یکن لیخطئک. اس بات کو جان لو، جو چیز آئی ہے وہ تو آنی ہی تھی، ممکن ہی نہیں تھا کہ نہ آتی. اور جو چیز جانی تھی، تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جانی تھی، وہ تو چھوٹنی ہی تھی. کچھ بھی کر لیتے، یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، یوں کر لیتا تو یوں ہو جاتا، بس فلاں شخص یہ کر دیتا تو یہ ہو جاتا، یہ نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا. یہ تمہارے سب جو ہے یہ پیچ و تاب، برون کشید ز پیچا کے ہست و بود مرا، چوکدہا کے مقام رضا کشود مرا. اس پیچ و تاب سے نکالنے والی شے، فرسٹریشن اور کانفلکٹ سے بچانے والی شے. سارے امراض جو ہیں اس وقت نفسیاتی، جنہیں ہم دماغی امراض کہہ دیتے ہیں، وہ سب فرسٹریشن کا نتیجہ، کانفلکٹ کا نتیجہ. ان سب کا ازالہ ہے ایمان. اگر یقین ہو لا حول ولا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن. اسی میں ایک اور حدیث سنا رہا ہوں، ان کلمۃ لو تفتح عمل الشیطان. یہ لو کیا جو کلمہ ہے، لفظ، اس سے تو شیطان کا عمل شروع ہو جاتا ہے. یوں کرتا تو یوں ہو جاتا. کیسے ہو جاتا؟ اللہ کا فیصلہ یہی تھا کہ یوں ہونا ہے. تمہاری یہ سوچ ہی در حقیقت ایمان کے منافی. اب آپ اس کا اندازہ کیجئے کہ کس درجے میں یہ کیفیت جو ہے، اگر انسان کے اوپر ایمان کے یہ حقائق منکشف ہو، اور صرف منکشف نہ ہو، راسخ ہو گئے. راسخ بھی کا لفظ بھی کافی نہیں، اگر اس کا حال بن گئے ہو، کیسا غم اور کیسا خوف. خوف کس سے؟ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا. کسی کے ہاتھ میں میرا نہ برائی ہے نہ بھلائی ہے، نہ عزت کا ڈھیلا کرائے گا آدمی کسی کے سامنے خوشامد کر کے. ٹھیک ہے، جلدی ضرورت کی حد تک ایک بات کہہ دیجئے، پھر اگر اللہ کو منظور ہوگا وہ بات وہ مان لے گا، نہیں مانے گا تو جائے. اس کا مطلب ہے اللہ کو منظور نہیں، جائے دفع. یہ نہیں کہ لگے ہوئے اور خوشامدیں کر رہے ہیں اور یہ ہے، اور اپنی عزت نفس کا جو ہے وہ دھیلا کرا. یہ ہے در حقیقت اصل میں حاصل ان دونوں کا کیا ہے، اسے نوٹ کیجئے. ان دو کا مرتبہ، یہ دونوں کا نتیجہ جو ہے تفویض اور توکل. ایک تسلیم و رضا، دو تسلیم و رضا کو بریکٹ کر لیجئے، اور تفویض اور توکل کو بریکٹ کر لیجئے، اور رضا بریکٹ کر لیجئے. یہ تقریباً ایک ہی شے. توکل اور تفویض تھوڑا تھوڑا فرق، تو بہرحال دو الفاظ ہیں تو کانوٹیشن میں کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا، لیکن تفویض جو ہے توکل سے اگلا مرحلہ. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، جو اس کا فیصلہ میں اس پر راضی ہوں. یہ ذہنی کیفیت ہے انسان کی، یا قلبی کیفیت کہیے. یہ تفویض جو ہے، ٹھیک ہے میں محنت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، جو بھی میری سمجھ میں آ رہا ہے اس کے مطابق اپنے فرائض ادا کر رہا ہوں، اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہوں. یہ نہ ہو not to leave any stone unturned. جو بھی آپ کر سکتے ہو وہ پتھر تو آپ کو الٹنا ہی الٹنا ہے، لیکن اس کے بعد توکل بھی اللہ پر. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور معاملہ اللہ کے سپردم میں تو مایا خیشرا خدانی حساب کم. یہ چیز جو ہے تفریح، اس قدر اس میں سکون ہے، اتنا اطمینان ہے، کاہے کی چنتا، کاہے کی تشویش. اس میں بڑا پیارا شعر ہے فارسی کا. یہ جو حقائق جو ہے متصوفانہ حقائق، یہ میں جان بوجھ کر لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہیں تو ایمانی حقائق،
لیکن یہ کہ خوبصورتی کے ساتھ ادا ہوئے فارسی ادب میں اور شاعری میں. کس قدر پیارا شعر ہے. کار ساز ماں بے فکر کار ماں، فکر ماں در کار ماں آزار ماں. دیکھیے اس شعر کو آپ سمجھ نہیں سکیں گے جب تک وہ حدیث سامنے نہ ہو. من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، یہ تو حدیث ہے. جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام میں لگا ہوا ہے، اس کی کوئی ضرورت پوری کر رہا ہے، تکلیف رفع کر رہا ہے، کچھ اور جو بھی کر سکتا ہے کر رہا ہے، اللہ اس کے کام پورے کرنے میں لگ جاتا ہے. من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ ہی، یہ تو ابھی ایک انسان کا. اگر آپ اللہ کے کام میں لگ جائیں تو کیا اتنا اللہ تعالیٰ بے مروت ہے؟ کیا لگا کرتے اس کے کام میں لگے ہوئے اور وہ آپ کے کام کو درست نہ کرے. بڑی پیاری بات ایک دفعہ کہی تھی، ہمارے محاضرات میں آئے تھے سید مظفر حسین ندوی صاحب، میرے بزرگوں میں سے ہیں اور مظفر آباد آزاد کشمیر ہی میں ان کا قیام ہے، ندوی ہیں. انہوں نے جمعے میں تقریر کی تھی، آئے تھے محاضرات میں شرکت کی. بڑی پیاری بات کہی تھی. نصرت خداوندی کے حصول کا لازمی ذریعہ کون سا ہے؟ شور شارٹ، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. تم اللہ کے دین کے کام میں لگ جاؤ، اس کا جھنڈا اٹھاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا. آخر تو ایک انسان سے بھی آپ اگر شریف انسان ہے، بامروت انسان ہے، توقع کرتے ہیں آپ اس کا بھلا کریں، وہ آپ کا بھلا نہیں کریں. اسی طرح کار ساز ماں بے فکر کار ماں، اگر میں واقعتاً اللہ کا ہو گیا ہوں اور اللہ ہی کے لیے اپنے آپ کو لگا رہا ہوں، کھپا رہا ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ میرے سارے معاملات کی ذمہ داری اللہ خود نہ لے؟ جب میرا کارساز ہی میرے معاملات کی فکر میں ہے تو مجھے اور کسی چنتا کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر میں خود کروں گا تو کچھ نہ کچھ بگاڑ بیٹھوں گا، میرا علم کامل نہیں، میں کہیں ٹھوکر کھاؤں گا. تو فکر ماں در کار ماں آزار ماں، اگر میں اپنے معاملات کا سارا سلسلہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں تو اپنے آزار کا سبب بن جاتا. یہ ہے تفویض. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. تو نوٹ کر لیجئے، بنیادی اصطلاح ہے عبدیت. عبدیت کی شدت اور گہرائی، مرتبہ ولایت. اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور وہ کوئی اور مخلوق، کوئی اور سپیشیز نہیں ہے انسانوں میں سے ہی. ایمان کی گہرائی، الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا والآخرہ. بشارتیں بشارتیں ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں. کوئی رنج غم افسوس کوئی سوال نہیں. راضیۃ مرضیہ رضی اللہ تعالی عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، 4 مرتبہ آیا قرآن. انہی حقائق کے لیے میں اب آپ کو ایک دعا سنا رہا ہوں. مقام عبدیت، اپنی سپردگی، تفویض، راضی برضا ہونے کی کیفیت. اور چونکہ یہ ایمانی حقائق کا منبع اور سرچشمہ ہے قرآن، تو قرآن کے ذریعے سے اپنے غم اور رنج کے ازالے کی درخواست ایک دعا میں جمع کی، عظیم ترین دعاؤں میں سے. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك او انزلته في كتابك او استأثرت به في مكنون الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو وہ جو کتاب چاہے میرا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اس کے آخر میں جلے الفاظ میں، اور میں نے ایک سیٹنگ کے ساتھ اس کو شائع کیا، لاکھوں کی تعداد میں شائع کر چکا ہوں الحمدللہ. اے اللہ میں تیرا بندہ. کون فرما رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کی تہجد کی دعاؤں میں سے. اے اللہ میں تیرا، میرا باپ بھی تیرا ادنا غلام تھا، میری ماں بھی تیری ادنا کنیز تھی، میری پیشانی تیرے ہی ہاتھ، میرے وجود پر تیرا ہی ہے، پر نہیں میں بھی کہیے ماضٍ فی حکمک، میرے وجود پر، میرے معاملات، میرے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے. عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں جو فیصلہ تو کرے وہ انصاف ہی انصاف ہے، کوئی شکوہ شکایت نہیں. سالوں کا تجھ سے ایک سوال کر رہا،
بکل اسم ہو لک، تیرے ہر اس اسم مبارک کے واسطے سے جو تیرا ہے، سمیت بہ نفسک، جس سے تو نے اپنے آپ کو خود موسوم فرمایا، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو اپنا وہ نام سکھایا، او انزلتہ فی کتابک، یا اسے اپنی کسی کتاب میں نازل فرمایا، او استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، کوئی ایسے نام بھی ہو سکتے ہیں پروردگار تیرے جو تو نے اپنے ہی پاس رکھے ہوئے ہوں غیب کے خزانے میں، کسی کو بتایا یہ نہ ہو۔ میں ان سب کا حوالہ دے رہا ہوں اور سب کے واسطے سے سوال کر رہا ہوں۔ سوال کیا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، میرے حزن کی جلا دور کرنے والی شے، وذہاب ہمومی وغمومی، میرے ہموم، تفکرات اور غموں کے ازالے کا ذریعہ بنا دے۔ عظمت قرآن پر اس سے اونچی کوئی بات اب نہیں ہو سکتی۔ محمد الرسول اللہ، قدر گوہر، شاہ دانت یا بدانت گوہر، محمد ہی جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اصلاً کہ اس قرآن کی عظمت کیا ہے۔ یہ اللہ جانتا ہے، اللہ تو جانتا ہی ہے اس کا کلام ہے۔ میں اس بحث کو اس وقت کنکلوڈ کر رہا ہوں ایک بات پر، یہ جو تسلیم و رضا کو بریکٹ کر لیجئے، پھر جمع توکل و تفویض، ان سب کا نتیجہ ایمان بالقدر۔ حافظ صاحب نے شاید کل یا پرسوں فرمایا تھا کہ ایمانیات 5 ہیں، بہت بڑا مغالطہ ہے۔ جس طرح جہاد کا آپ نے مغالطہ رفع کیا، یہ بھی رفع کر لیجیے۔ ایمانیات میں ایک چھٹی چیز لازماً شامل ہے، اور وہ ہے ایمان بالقدر۔ چنانچہ جو حدیث بار بار جس کا حوالہ آیا ہے، حدیث جبرائیل، اس میں بڑے اہتمام کے ساتھ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اس لیے اس کو آپ خالد، اس کو اصل میں آج کل کا ہمارا ایک خاص نیشنلسٹک انداز فکر ہے، تو تقدیر کے بارے میں بات کرتے ہوئے آدمی کہتا ہے اس باب کو بندی رکھو تو اچھا، ذرا ہے مشکل بات، کچھ معمہ ہے، لیکن یہ کہ آخر کوئی وجہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جبرائیل کے اندر وضاحت کے ساتھ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، پھر ہمارا ایمان مجمل نہیں، مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور وہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سنن ابی داؤد کی، کہ 3 عن انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن داؤد کی روایت، کہ 3 چیزیں ہیں ثلاث من اصل الایمان، جن میں سے تیسری چیز آخری جو بیان کی، والایمان بالاقدار، تقدیر پر ایمان کا جزو لازم ہے معاملہ ذرا مشکل، اس لیے کہ جہاں لفظ تقدیر آیا اور ہمارے سامنے پری ڈیٹرمنزم آ جاتا ہے، جبریت، جب جبریت آ گئی تو پھر یہ حساب کتاب کا آئے گا، پھر یہ جزا و سزا کس بات کی؟ اگر کوئی نیکی کر رہا ہے مجبوراً اور کوئی بدی کر رہا ہے، بدکار جو ہے بدی کر رہا ہے مجبوراً، تو پھر کاہے کی سزا، کاہے کی جزا؟ تو معمہ تو ہے، ذرا مشکل ہے، لیکن جان لیجئے ہمارا جو تنظیم اسلامی کا تعارف کے نام سے کتاب چھپا ہے، اس میں میں نے قدر تفصیل سے اس مسئلے کو حل کیا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ در حقیقت ایمان بالقدر نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کی 2 صفات پر یقین کی پختگی اور گہرائی۔ نمبر 1، هو على كل شيء قدیر، ہر شے پر اس کی قدرت غالب۔ اس کے صرف یہی معنی نہیں ہے کہ وہ ہر کام کر سکتا ہے، یہ معنی بھی ہے، لیکن اس کے معنی یہ بھی ہے کہ وہ سب کا احاطہ کیے ہوئے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا اذن نہ ہو۔ یہ جو احاطہ قدرت ہے، اس پہ میں نے کچھ آیات نوٹ کی ہیں، جلدی پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ انہ بکل شیء محیط، اللہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے، وکان اللہ بکل شیء محیطا، اللہ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا علم کے اعتبار سے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، علم ہی علم نہیں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کا بھی احاطہ اللہ نے کیا ہے، اللہ کے دائرہ قدرت سے باہر نہیں جا سکتے۔ وکان اللہ بما یعملون محیطا، یہ تمام آیات قرآن مجید کی۔ تو احاطہ قدرت، احاطہ علم، اور احاطہ علم ہے اصل میں، جس سے بات سمجھ لیں گے تو تقدیر کا عقدہ حل ہو جاتا۔ پری نالج،
پری ڈیٹرمینیشن کو مستلزم نہیں ہے. آپ کو کسی شے کا علم پہلے ہو گیا، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اگر وہ شے ہو رہی ہے تو آپ کے جبر کی وجہ سے ہو رہی ہے. ان دو کو سپلٹ کر دیجیے. پری نالج از سم تھنگ ایلس، پری ڈیٹرمینیشن از سم تھنگ ایلس. سادہ ترین مثال ہے کہ آپ کسی بچے کے بارے میں اندازہ کرتے ہیں، آپ نے کھلونا ایک طرف رکھ دیا، اللہ وہ آدھا یہ بچہ ادھر متوجہ ہوگا، اور آپ کا اندازہ صحیح ثابت ہو گیا. لیکن کیا آپ کے جبر کے تحت بچے نے ادھر توجہ کی؟ حقیقت صرف اتنی ہے، you could guess it، آپ اندازہ کر سکتے تھے بس. اور ہمارا اندازہ صحیح بھی ہو سکتا، غلط بھی ہو سکتا. اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا. اللہ کا پری نالج، کون کس وقت کیا کرے گا، یہ ہے اللہ کا پری نالج، یہ علم ہے. لیکن لازمی نتیجہ پری ڈیٹرمینیشن نہیں ہے. اللہ نے آزادی دی ہوئی ہے، اختیار دیا ہوا. انسان اپنی آزادی سے، اختیار سے وہ فیل کر رہا ہے. اٹس ہز چوائس، اما کافرم و اما شاکرم و اما کفورا. چاہے شکر گزار ہو، چاہے وہ کفر کی روش اختیار کرے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے. یہ اختیار ہے. البتہ معلوم ہے اللہ کا علم غلط نہیں ہو سکتا، ہوگا وہی جو اس کے علم میں ہے. لیکن اس کو اگر آپ پری نالج کو پری ڈیٹرمینیشن سے علیحدہ کر دیں، مسئلہ حل ہے. لیکن یہ جان لیجئے کہ بہرحال یہ ایمان کے اجزاء لازم میں سے ہے، اور کسی بھی جدید فکر یا رجحان کے تحت اس کی طرف سے آنکھیں بند کرنے کی کوشش نہ کیجئے. جو کچھ بھی احادیث نبوی میں آیا ہے، اگرچہ اس انداز میں، ان الفاظ میں قرآن مجید میں یہ بات نہیں ملے گی، لیکن اللہ کی قدرت محیط، اللہ کا علم محیط. اللہ عالم ما کان و ما یکون، جو ہوگا وہ اس کے علم میں ہے. لہذا جو کچھ میں کل کروں گا وہ جانتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ میں کل کروں گا اس کے جبر کی وجہ سے. جو کچھ کروں گا وہ میرا اپنا چوائس ہوگا، بٹ ہی نوز اٹ. تو پری نالج اور پری ڈیٹرمینیشن، ان دونوں کو علیحدہ کر دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. گڑبڑ ساری وہاں ہوتی ہے جہاں ان کو گرا دیتی جاتی ہے آپس میں. بس یہ تو تھا کل کے بارے میں جو بھی کچھ تھا. اب آگے آئیے آج کا جو ہمارا موضوع ہے. یہاں میں ذرا ترتیب بدل رہا ہوں. شعوری اور غیر شعوری ایمان کی بحث پہلے لے رہا ہوں، اس میں فرق کیا ہے. شعوری ایمان سے میری مراد، کیونکہ یہ اصطلاح میں وضع کر رہا ہوں، میں نے بہت سی جسارتیں کی ہیں، جرأتیں کی ہیں، آپ لوگ معاف فرمائیں گے. بات کو سمجھانے کے لیے جو اصطلاح مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ زیادہ صحیح ہے، ابلاغ اس سے ہوتا ہے، وہ میں استعمال کر رہا ہوں. شعوری نفاق، غیر شعوری نفاق، میں نے کلرز کیا. شعوری ایمان اور غیر شعوری ایمان. شعوری ایمان سے میری مراد وہ ہے، وہ ایمان جس کے ساتھ انٹلیکچول ایلیمنٹ موجود ہے، ذہنی، فکری سوچ. ایمان کا محل تو، یقین کا محل اور مقام قلب ہے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا تھا، ایک سپلٹ پرسنالٹی ہوتی ہے، دل کچھ اور کہہ رہا ہے، دماغ کچھ اور کہہ رہا ہے. ایک یہ کہ دماغ اور دل دونوں متحد اور متفق ہو گئے، وہ ہے شعوری. اور اس کے لیے قرآن مجید میں جو اصطلاح آئی ہے وہ ہے علی وجہ البصیرت ایمان. سورہ یوسف میں فرمایا گیا حضور سے کہ کہہ دیجئے اے نبی، قل ھذہ سبیلی، اے نبی کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اللہ کی طرف جو بلا رہا ہوں تو اندھیرے میں ڈامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں، ظن و تخمیر کے تیر تکے نہیں چلا رہا ہوں فلسفیوں کی طرح. علی وجہ البصیرت، نہ صرف میں، جو میرے متبعین ہیں، حضور کے متبع اول اس معنی میں کہ دعوت اور تبلیغ کے اندر ان کے سب سے پہلے دست و بازو بننے والے حضرت ابو بکر. سرائے مبشرہ میں سے 10 میں سے 6 لا کر جھولی میں ڈالنے والے حضور کے، وہ تو حضرت ابو بکر. تو ابو بکر بھی کہیں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہے. یہ ڈوگما نہیں ہے، یہ کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے، بلکہ علی وجہ البصیرت. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. غیر شعوری ایمان سے میری مراد یہ ہے کہ یقین تو ہے ان حقائق کے اوپر، لیکن اس کے ساتھ کوئی انٹلیکچول ایلیمنٹ نہیں ہے. یا تو آدمی کا مزاج ہی انٹلیکچول نہیں ہے، اس کی استعداد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر ہے تو اس نے کہیں علیحدہ علیحدہ رکھا ہوا ہے معاملے. میں نے کئی مرتبہ ایک مثال دی ہے، چونکہ وہ سادہ مثالوں سے باتیں بہت آسانی سے واضح ہو جاتی ہیں. ایک نوجوان، اب کیا تو نوجوان جب اس وقت تھے جب یہ بات ہو رہی تھی، اب تو وہ بھی ادھیڑ عمر کے ہیں.
اور وہ بڑے ایکٹیوسٹ ہیں، ریلیجس ایکٹیوسٹ، کافی کام کرتے ہیں. انہوں نے کیا MSc باٹنی اور بہت ایکٹیوسٹ تھے. بہت سے حضرات جانتے بھی ہوں گے ڈاکٹر عثمانی صاحب کی جماعت حزب اللہ، وہ ڈاکٹر عثمانی صاحب کے چچا داد بھائی بھی ہیں. ڈاکٹر عثمانی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، وہ ڈاکٹر کمال موجود ہے، ان کی بات ہے. بہت ہی جذبے والے اور کام. میں نے ان سے کہا کہ ڈاروین کے نظریہ ارتقاء کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کفر ہے؟ میں نے کہا کفر تو وہ ہوگا جیسے آپ کہہ رہے ہیں، میں اس سے بحث نہیں کر رہا، فتویٰ نہیں میں نے مانگا. میں تو آپ سے اس اعتبار سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے MSc باٹنی کیا، جو بھی شواہد، جو دلائل، جو بھی پیش کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ تو آپ کان کھول کر سنیے. جواب یہ تھا دلائل تو بڑے کنونسنگ ہیں. دماغ کنونسڈ ہے اس پر، دل کہتا ہے کفر ہے. جو میرے نزدیک ہے اس وقت انٹلیکچوئل جسے ایمان میں کہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دل اور دماغ دونوں مطمئن. یہ ہے اصل میں مطلوب. البتہ ایک بات نوٹ کر لیں، اس کا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک شخص کو شدید پیاس لگی، فرض کیجئے، میں فرض کر رہے ہیں، مثال میں تو فرض کر سکتے ہیں، اس نے نہ کبھی پانی پیا نہ اسے پانی کا پتہ، لیکن اس کی جان پر جو بیت رہی ہے وہ تو اسے معلوم ہے نا. کوئی اسے پانی کا ایک گلاس دیتا ہے، وہ پیتا ہے، اسے یقین کامل ہو جاتا ہے کہ مجھے اسی کی ضرورت تھی اور میرے اندر جو بھی قیامت برپا تھی اس کا علاج یہی ہے، یہی شے ہے جس کی کہ مجھے ضرورت تھی، میں اسی کا پیاسا تھا. باقی اسے کچھ پتہ نہیں یہ پانی نے کیا کیا میرے اندر جا کر. ڈاکٹر صاحب کی گردن ہل رہی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو تو کیا ہوتا ہے، اس سے کیا فزیولوجی میں فساد آتا ہے، کیا اس سے کس کس عضو کے اوپر کیا کیا قیامت بیتتی ہے پانی کی کمی سے، اسے کیا بتا گئی. بٹ ہی نوز اٹ کہ پیاس کا علاج پانی، جو میری ایک ضرورت ہے اس ضرورت کو بتمام و کمال پورا کرنے والی شے 100% وہ یہ پانی. یہ ہے یقین بغیر انٹلیکچوئل ایلیمنٹ کے. اور ڈاکٹر صاحب کو انٹلیکچوئل ایلیمنٹ حاصل ہے، فزیولوجی میں کیا گڑبڑ ہوتی ہے جسم میں، اعضاء میں کیا ہوتا ہے، ڈی ہائیڈریشن سے کیا کیا خطرات آتے ہیں، اور پانی جو ہے جا کر کیا کرتا ہے. یہ ہے علی وجہ البصیرۃ. تو اس سارا سی مثال سے سمجھ لیجئے. البتہ اس کے ساتھ دوسرا مقدمہ، یہ میرا مقدمہ اولا ہے جس کے 3 اجزاء ہیں. مقدمہ اولا کا دوسرا جز یہ ہے انسان کے کردار پر اثر انداز ہونے کے لیے اور اخروی درجے کے تعیین میں انٹلیکچوئل اور نان انٹلیکچوئل دونوں ایمان بالکل برابر. یقین ہے ہو گیا تو آپ کے کردار پر تو اثر ہو جائے گا، چاہے آپ اس کی لم جانتے ہیں نہیں جانتے، فلسفہ جانتے ہیں نہیں جانتے، وہ منطق آپ کو آتی ہے نہیں آتی، اس کے لیے کچھ نہیں، یقین ہے اس کی. اور کیا چاہیے؟ اموت علی عقیدت امی. بڑے بڑے منطقیوں کو کہنا پڑا کہ میں اپنی ماں کے عقیدے پر جان دے رہا ہوں، میری ساری قیل و قال دھری رہ گئی ہے، شیطان نے آ کر وہ پیچ ڈالے ہیں کہ ساری دلیلیں توڑ دی. غالباً امام رازی کا ہے یہ جملہ، اموت علی عقیدت عجائز نیشاپور، نیشاپور کی بوڑھی عورتوں کے عقیدے پر جان دے رہا. تو یقین چاہے وہ انٹلیکچوئل ہو چاہے نہ ہو، انسان کے کردار پر اگر یقین ہے تو اثر انداز ہو جائے. نمبر 2، اللہ کے ہاں عامی ہوں اور فاضل ہوں اور کوئی بڑا فلسفی ہو کوئی حکیم ہو، وہاں تو خلوص و اخلاص، جو کچھ کر سکتا تھا وہ کر کے آ گیا یا نہیں، نتیجہ کوئی نکلا یا نہیں نکلا اس سے کوئی بحث نہیں. وہاں تو درجے جو متعین ہوں گے وہ اس سے. لہذا دونوں باتیں نوٹ کر لیجئے، چونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھے کہ میں نان انٹلیکچوئل یا غیر شعوری ایمان کی توہین کر رہا ہوں. میرے نزدیک اس اعتبار سے اخروی نتائج اور دنیا میں انسان کے عمل پر اثر انداز ہونے کے اعتبار سے دونوں ایمان بالکل یکساں ہیں، بالکل مساوی. اگلی بات، یقین صرف تجربے سے پتا، اصل یقین صرف تجربے سے، یور اون ایکسپیرینس یقین کو جنم دے گا. اگر آپ کا اپنا تجربہ نہیں ہے، شنید ہے، گمان غالب کہہ سکتے ہیں جیسے. اس کی بھی سادہ سی مثال ہے، فرض کیجئے کسی شخص نے چینی چکھی ہی نہیں، سب کہہ رہے ہیں چینی میٹھی ہوتی ہے، چینی میٹھی ہوتی ہے، چینی میٹھی ہوتی ہے، چینی میٹھی ہوتی ہے. وہ کہے گا ہاں بھائی ہوگی میٹھی جب یہ سب کہہ رہے ہیں، لیکن ہوگی سے آگے نہیں جا سکتے.
یہ کیوں کاہے کو جھوٹ بولیں گے، کاہے کو مجھے دھوکہ دیں گے، کیا ضرورت پڑی ہے انہیں، اتنے لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، مجھے تجربہ ہوا ہے. یہ سارے دلائل جمع کر لیں آپ. لیکن حاصل ہوگا، یقیناً میٹھی ہوگی، لیکن جب وہ چکھ لیتا ہے کہتا میٹھی ہے. یہ ویسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں مردی اور نامردی قدم فاصلہ دار، لیکن صحیح بات یہ ہوگی کہ عشق تاب صبوری ہزار فرسنگست، یہ ہوگی اور ہے میں 1000 میل کا فاصلہ ہے. وہ جو میں نے ابھی شعر سنایا تھا آپ کو، دور بینان بارگاہ الست جز ازیں پین برداند کے ہست ہے. یہ جو یقین ہے یہ ہے اصل جان ایمان کی، اور یہ تجربے سے پیدا ہو. تیسرا مقدمہ، اور اس میں میں علامہ اقبال کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ریکنسٹرکشن میں انہوں نے بڑی خوبصورت بحث کی ہے. تجربے کو وہ بھی مانتے ہیں تجربہ ہی ہے یقین کی بنیاد، لیکن تجربے کی 2 قسمیں قرار دی. ایک خارجی اور ظاہری تجربہ ہے، ایک باطنی اور داخلی تجربہ ہے. ایکسٹرنل ایکسپیرینس، انٹرنل ایکسپیرینس. آپ نے میٹھی چینی چکھی، میٹھی ہے، کیسے ہوا؟ یہ ٹیسٹ برڈز تھے یہاں پر آپ کے، ہمیں معلوم ہے، صلاحیت تھی، اس میں مٹھاس تھی، آپ میں مٹھاس کو چکھنے کی صلاحیت تھی، یقین وجود میں آ گئی. آپ نے کسی چیز کو ٹچ کیا، گرم ہے، تجربہ ہے آپ کا، آپ نے خود اس کو چھو کر دیکھا ہے، ٹھنڈی ہے، گرم ہے، میٹھی ہے، کڑوی ہے، یہ ہے، اس لیے آپ کا تجربہ ہے. ایک باطنی تجربہ یہ ہے، دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل. غالب کا شعر سنا اور جھوم گئے. کیوں جھوم گئے بھائی؟ کوئی شے اندر ہے، اندر کے کسی اندرونی تار کو چھیڑا ہے اس نے، سمپیتھیٹک وائبریشن ہوئی ہے اندر آپ کی. پیارا شعر ہے بہار القادری صاحب کا، مجھے یاد آ گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ایسے کچھ تار بھی ہیں ساز حقیقت میں نہاں، چھو سکے گا نہ جنہیں زخمہ و مضراب حواس. حواس نہیں چھو سکتے کچھ ایسے تار بھی ہیں، ان تاروں کو کچھ چھیڑ دیا آ کر. something within us responds to it. کوئی شے ہے جو حواس ظاہری سے اور جو تعقل کا پروسیس ہے اس سے علیحدہ ہے. کوئی شے، کبھی آپ وجدان کہتے ہیں، کبھی انٹیوشن کہتے ہیں، کبھی ESP کہتے ہیں، ایکسٹرا سینسری پرسیپشن کہتے ہیں، جو چاہے نام دے لیں اسے، لیکن something beyond these senses. تجربہ یہ خارجی نہیں ہے، یہ باطنی تجربہ. دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں. چوتھی بات اور نوٹ کیجئے، میں نے جو کہا تھا اس کے بعد اصل میں نمبر 2 پہ لانا چاہیے تھا اسے، آپ اپنے ہاتھ نمبر بدل لیں. میں نے کہا تھا کہ غیر شعوری اور شعوری ایمان کردار پر اثر انداز ہونے اور آخرت کے نتائج اور اجر و ثواب کے اعتبار سے برابر ہے. اس میں لیکن ایڈ کیجئے ایک نمبر 2 پر. لیکن ذہین لوگوں کی ایک تو مجبوری ہے کہ ان کے سامنے ایمان علی وجہ البصیرت والا ایمان پیش کیا جائے تو وہ قبول کر سکے. ذہین لوگوں کی مجبوری، اور دور حاضر میں یہ ضروری ہے. یہ 2 الفاظ ذرا، ضروری اور مجبوری، ویسے یہ دونوں قریب قریب ہیں الفاظ. انٹلیکچوئلز کی مجبوری، وہ اپنی ذہن کی ساخت، اپنی طبیعت کی مزاج کی ساخت سے مجبور ہیں کہ پہلے کوئی بات ان کے انٹلیکٹ کو اپیل کرے گی تو مانیں گے، تو دل تک جائے گی، ورنہ دل کے اوپر غلاف ہے ان کے انٹلیکٹ کے بیریئرز. You have to pierce the barriers to reach their heart. یہ ان کی مجبوری ہے. دور حاضر کی ضروری کیوں ہے یہ؟ اس کے 2 اسباب نوٹ کر لیجئے. نمبر 1، سائنٹیفک انفارمیشن کا اتنا بڑا ایکسپلوژن. یہ تو یوں سمجھیے یہ صدی جو ہے، بلکہ پوری صدی بھی نہیں، درمیان کی نصف صدی جو ہے، اس نے جو ایٹمک ایکسپلوژن کیا ہوگا، جتنا معلومات کا ایکسپلوژن.
اب ظاہر بات ہے کہ آپ لوگ جو ہیں عوام بھی کئی بند گلیوں میں تو نہیں رہتے، اسی فضا میں سانس لے رہے۔ اور نمبر دو، ذرائع ابلاغ جو ہے، جو سمیع اور بصری کی بات آج شروع میں ہوئی تھی، انہوں نے گراس روٹ لیول تک وہ فلسفے پہنچا دیے، چاہے پڑھے نہ انہیں کچھ پتا نہیں۔ ریڈنگ چلانے والا بھی بولتا استحصال، آدمی کانپ جاتا ہے، اتنا ثقیل لفظ، باب استفعال تو ثقیل ترین باب ہے، سلاسل مزید فی کا استحصال، زبان پہ چڑھا ہوا ریڈی چلا رہا، الف کا نام بے نہیں پڑھا، استحصال کر رہا۔ کیوں؟ یہ ذرائع ابلاغ جب سے وہ پہلے تو ریڈیو تھا، بجلی سے چلتا تھا، چلیے جہاں بجلی تھی وہیں تھی بات، ٹرانزسٹر آ گیا تو کمہار بھی جا رہا ہے کھوتے کے اوپر تو ساتھ اس کے جو ہے وہ ٹرانزسٹر ہے، ہل چلا رہے ہیں گاؤں میں اور ٹرانزسٹر جو ہے وہ ساتھ لٹکا ہوا، ہل کے ساتھ لٹکا ہوا، گانے سنے یا کوئی ڈرامہ سنے، اور ڈرامے کے اندر سب کچھ آ رہا، سارا فکر آ رہا ہے، مارکسزم آ رہا ہے، ساری نئی اقدار آ رہی ہیں، ہر شے آ رہی ہے۔ تو دو چیزیں ہیں کہ اس دور میں صرف انٹلیکچوئلز کو نہیں، عوامی سطح پر بھی آپ ٹیکل نہیں کر سکیں گے جب تک کہ گریپل نہیں کریں گے انٹلیکچوئل پرابلمز۔ آج کے دور میں بہت شدید ضرورت ہے، اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آیا تھا، نوٹ بھی کر لایا تھا، کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں، کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل۔ پتہ تو اسے لگے گا نا جو اس میں ڈالا جائے گا،